اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ محمد سہیل رضا اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ دوران طواف و سعی قرآن پاک ہاتھ میں لے کر پڑھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ احسن الجزا۔ اس کی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک ہی دل میں وہ کھٹکا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پیٹھ ہو رہی ہے، وہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ جہاں کا جیسا عرف، ہمارے یہاں کا عرف یہی ہے کہ یہ ادب کے خلاف مانا جاتا ہے۔ البتہ وہاں یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، وہاں لوگ چلتے ہوئے طواف میں قرآن پاک ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تب بھی بلا تکلف پیٹھ کرتے ہیں، تو اس کو ناجائز تو پھر بھی نہیں کہیں گے۔ یہاں بھی اگر کسی کے پیٹھ کے پیچھے کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو علماء نے ناجائز نہیں لکھا ہے، ادب کے خلاف ہے، اور با ادب با نصیب۔ تو زبانی یاد ہو تو پڑھنا زیادہ مناسب۔ دعائیں بھی زبانی پڑھنا جو ہے نا، دیکھ کر پڑھنے کے مقابلے میں تو زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ تو دیکھ کر پڑھنے میں پھر وہ طواف میں وہ لذت نہیں رہتی، وہ خشوع نہیں رہتا، بندہ ضرورتاً آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ کیا طواف کے دوران یہ دعائیں پڑھنا ضروری ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ زبانی پڑھا کریں، زبانی ہر ایک دعائیں یاد نہیں، تو کیا کیا جائے صورت میں؟ طواف میں دعائیں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر بالکل آدمی نے ہونٹ بند رکھے اور چپ چاپ کچھ بھی نہیں پڑھا، طواف کیا، تب بھی طواف ہو جائے گا اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ البتہ دعا کے بجائے درود شریف پڑھے جائیں، اور درود شریف پڑھنا دعا کے بجائے افضل ہے۔ کہ اگر آپ غور کریں تو درود شریف بھی دعا ہے۔ مثلا میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما، میں نے دعا کی یا اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ہے نا؟ تو جب میں نے سرکار کے لیے رحمت نازل فرما عرض کیا تو آپ کو بھی شاید مزہ آیا ہوگا کہ اپنے بجائے آقا کے لیے ہم نے دعا کی۔ تو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ آقا کے لیے دعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ ہمارے سردار محمد پر رحمت بھیج، یہ معنی ہے اس کے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے کہ دعاؤں کی جگہ درود شریف پڑھے تو یہ افضل ہے۔ اگر درود کی مشغولیت کی وجہ سے دعائیں نہیں مانگ سکا تو یہ غم دور کر دے گا، رنج دور کر دے گا، اور سارے کاموں کے لیے کفایت کرے گا۔ یہ تو درود و سلام پڑھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ طواف کرتا رہے، اور اگر یاد ہے تو دعائیں بھی کرے۔ سب سے جامع دعا جو ہے نا وہاں طواف کی، وہ عام طور پہ یاد ہوتی ہے لوگوں کو، نہ ہو تو یاد کر لی جائے، وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ یہ قرآنی دعا ہے، لیکن اللہم یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے اس جگہ پر۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قرآن پاک میں اتنا ہے۔ اللہم بڑھا دیں تو اچھی بات ہے، حرج نہیں ہے۔ تو یہ سب طواف کرنے والے یاد کر لیں، بلکہ سارے صاحبہ بھی یاد کر لیں۔ یہاں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، وہاں کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہاں بھی مانگ سکتے ہیں قرآنی دعاؤں سے۔ اس سے افضل کیا دعائیں ہوں گی؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ